السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ جامع صغیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، رواہ ترمذی، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں آپ احباب کے سامنے گزشتہ تقریر میں علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر بات کر چکا ہوں، لہذا میری آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلاف امت کا شوق علم۔ اور اس تقریر کے شروع میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ قرآن مجید میں موجود سورہ زمر آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے علم کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، متوفہ 256 ہجری کی کتاب ہے الصحیح البخاری، اس پہ انہوں نے علم کے تحت ایک باب باندھا، باب رحل جابر بن عبداللہ الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سفر کرنا ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا شمار 7 ایسے صحابہ میں کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق علم یہ تھا کہ انہوں نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا طویل سفر کیا، اور جب وہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام کرنا چاہا، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سفر صرف علم حدیث کو حاصل کرنے کی نیت سے کیا تھا، لہٰذا وہ اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ایک حدیث سنی اور واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا شمار 7 ایسے صحابہ میں کیا جاتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیث کو روایت کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا طویل سفر کیا۔ امام حاکم رحمہ اللہ، متوفہ 405 ہجری کی کتاب ہے معرفت و انواع علوم حدیث، اور امام احمد ابن حنبل، متوفہ 241 ہجری کی کتاب ہے مسند احمد، ان دونوں احباب نے اپنی اپنی کتاب میں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو براہ راست حضور سے روایت کرتے ہیں، تو انہوں نے 3 مہینے کا طویل سفر طے کیا اس ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ سفر کوئی آرام دہ گاڑیوں پر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی آرام دہ روڈز پر تھا، بلکہ اونٹنی جیسی بے قرار سواری اور عرب کی سرزمین پر تپتی ریت پر یہ سفر تھا۔ اور جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ آج ان کے پاس وہ شخص آئے ہیں کہ جن کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام کرنا چاہا، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سفر صرف علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ایک حدیث سنی اور واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کا طویل سفر کیا صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسماء رجال کا جتنا بھی علم ہے اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے 2 شخصیات کا بہت اہم کردار ہے، ایک امام حاتم رازی اور دوسرے امام ابو زرع رازی۔
امام حاتم رازی کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی حاتم، اور ان کی کتاب ہے الجرح و تعدیل جو حیدرآباد دکن سے 9 جلدوں پر چھپی۔ اس کے اندر انہوں نے اپنے والد حضرت امام حاتم رازی رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا۔ امام حاتم رازی فرماتے ہیں کہ جب ہم راویوں کی حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے نکلے تو میرے ساتھ میرے ایک ساتھی امام نیشابوری رحمہ اللہ بھی تھے، تو ہم علاقے بستی بستی میں جاتے اور وہاں سے راویوں کے حالات زندگی معلوم کرتے۔ ایک دن ہم اسی سفر میں تھے کہ ہمارے پاس سفر کا زادرہ ختم ہو گیا، اور اسی حالت میں ہم پر 3 دن گزر چکے تھے، اور ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم دونوں پر غشی طاری ہوئی اور ہم دونوں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اسی دوران مسلمانوں کا وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، انہیں لگا کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے امام حاتم رازی رحمہ اللہ کو ایک تختے پر لٹایا اور انہیں غسل دینے کے لیے جب ان پر پانی ڈالا تو امام حاتم رحمہ اللہ کو ہوش آ گیا، تو لوگ گھبرا گئے کہ شاید مردہ زندہ ہو گیا۔ تو امام حاتم رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، میں مرا نہیں تھا بلکہ مجھ پر بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہوئی تھی۔ لہٰذا ان قافلے والے نے امام حاتم رازی اور ان کے ساتھی امام نیشابوری رحمہ اللہ کو کچھ زادرہ دیا اور انہوں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ تو یہ جو علم حدیث ہم تک پہنچا یہ یوں ہی نہیں پہنچا، بلکہ اس میں سلف الصالحین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بہت قربانیاں ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و علامہ بن نبلا میں امام بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا۔ یہ حضرت اندلس سے چلتے ہوئے جب عراق پہنچے اور وہاں پر یحییٰ بن معین رحمہ اللہ درس حدیث دے رہے تھے، تو انہوں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا کہ آپ مجھے امام احمد بن حنبل کا پتہ بتائیے، میں ان سے درس علم حدیث کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ امام احمد بن حنبل تو احادیث کا درس نہیں دیتے، ان پر وقت کے حکمران نے پابندی لگائی ہوئے، لیکن اس کے باوجود امام بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ بس مجھے اس کے گھر کا پتہ بتائیں۔ تو جب امام بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کے گھر کے پاس پہنچے اور ان کے دروازے پر دستخط دی اور امام احمد بن حنبل باہر آئے، تو امام بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ میں آپ سے علم حدیث کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں علم حدیث کو بیان نہیں کر سکتا، میرے پر وقت کے حکمران نے پابندی لگائی ہوئی۔ تو امام بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ صبح اور شام کے وقت میں ایک بیکاری کے روپ میں آؤں گا، میرے ہاتھ میں ایک کشکول ہوگا اور میری جیب میں ایک قلم اور ایک کاغذ ہوگا، میں صدا لگاؤں گا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیں، تو آپ اپنے گھر سے باہر آئیے گا اور مجھے 2 حدیث بتا دیجیے گا، میں اس کو اس قلم کے ساتھ اپنے کاغذ پر لکھ لیا کروں گا۔ تو ایسے بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ نے بیکاری کے روپ میں علم حدیث کو حاصل کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو علم حدیث ہم تک پہنچا یہ یوں ہی نہیں پہنچا، بلکہ اس میں سلف الصالحین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کو علم سے کس قدر محبت تھی، امام ذہبی رحمہ اللہ نے بے شمار کتابیں لکھی، جن میں ان کی کتاب سیر و علامہ بن نبلا انہوں نے 27 جلدوں پر لکھی، ان کی کتاب تذکرۃ الحفاظ انہوں نے 3 جلدوں پر لکھی، ان کی کتاب تاریخ الاسلام انہوں نے 30 سے زائد جلدوں پر لکھی۔ یعنی کوئی ایسا علم نہیں تھا جو ذہبی رحمہ اللہ سے چھوٹ گیا ہو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم میں کمال حاصل کیا۔ ان کا نام جس طرح ذہبی تھا، یہ علم کے میدان میں بھی اس طرح سونا تھے۔ ان کے بارے میں ان کے شاگرد علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ اپنی کتاب طبقہ شافیۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ میرے یہ استاد امام ذہبی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر آپ انہیں ٹیلے پر کھڑا کریں اور ان کے سامنے اسماء رجال کے 5 لاکھ راوی کو کھڑا کریں تو وہ ایک ایک راوی کے والد کا نام، ان کے دادا کا نام، ان کے پردادا کا نام بتاتے ساری کی ساری اسناد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے حدیث الصاری میں لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب آدم بن ابی ایاش کی کلاس میں گئے تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 دن تک پتے کھا کر گزارا کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنا لباس فروخت کر دیا اور یہ کئی دنوں تک علم حدیث کی کلاس میں شرکت نہ کر سکے۔ تو ایک دن جب ان کے استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بخاری کلاس میں کیوں نہیں آ رہا، تو ان کے کلاس فیلوز نے اپنے استاد سے کہا کہ امام بخاری کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، تو ان کے استاد نے ان کے کلاس فیلوز کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ امام بخاری کو دو اور ان سے کہو کہ تم لباس خریدو اور علم حدیث کی کلاس میں شرکت کرو۔
آج وہی امام بخاری ہیں کہ جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، لیکن ان کی ایسی بے پناہ محبت کہ جن کی کتاب آج اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلائی جاتی ہے، وہ امام بخاری ہیں کہ جن کے بارے میں امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ امام بخاری تو خراسان کے سرزمین پر اللہ کا چلتا پھرتا معجزہ ہے، جن کے بارے میں امام ترمذی اور امام خزیمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امام بخاری سے بڑا محدث اس سرزمین پر نہیں دیکھا۔ میں ان کی اسلاف امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر علم عطا کیا تھا، میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کروں گا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام بن نبلاء میں یہ واقعہ نقل کیا۔ امام ابو زرع رازی کے ایک شاگرد تھے جو کہ امام ابو زرع رازی کی کلاس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ اپنے گھر پر پہنچنے میں ان کو تاخیر ہو گئی تو ان کی بیگم نے غصہ کیا کہ تم ہر وقت امام ابو زرع رازی کی کلاس میں بیٹھے رہتے ہو، نہ تمہیں کچھ آتا ہے نہ تمہارے استاد کو کچھ آتا ہے، تم دونوں یوں ہی اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے استاد امام ابو زرع رازی کے بارے میں یہ بات سنی تو مجھ سے گوارا نہ ہوا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر امام ابو زرع رازی کو 1,00,000 احادیث یاد نہیں ہوں گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو جب بعد میں جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہیں ہوش آیا کہ امام ابو زرع رازی تو انسان ہے، وہ احادیث کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور بھول بھی سکتے ہیں۔ تو وہ یہ مسئلہ لے کر اپنے استاد امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کی کلاس میں گئے اور ان کو بتایا کہ حضرت میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ مسکرائے اور فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اور امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کو 3,00,000 احادیث سورہ اخلاص کی طرح یاد تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام قرآن کریم کی آیت سے کروں گا جو موجود ہے سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لَیہدینَ لَہُم سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کامیابی کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔